اس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے 32 روپے 8 آنے ہمارے یہاں پر مشہور ہے، جو بالکل غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات جو تھیں وہ بعض اوقات 7 تولے سونا، 9 تولے سونا، حتیٰ کہ ایک بیوی کو تو 19 تولے سونے کے عوض نکاح میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام. اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی جو نکاح میں دیا ہے آپ علیہ السلام نے وہ حق مہر ایسا ہی بنتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر تو دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب سے لاسٹ نمبر پر جو چیز آتی ہے نا اس کو پرائورٹی دیتے ہیں. تو ہمیں جو احادیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ملتا ہے کہ حضرت علی سے جب نکاح کر رہے تھے تو حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے. انہوں نے ایک اپنی جو گھر کے استعمال کی چیزوں میں سے ایک پانی بھرنے کا برتن تھا اور ایک پلنگ تھا، میرے جہاں تک خیال ہے، کچھ مسٹیک ہو رہی ہے شاید. بہرحال 2 کوئی چیزیں تھیں ان کے پاس. تو اس کو آپ علیہ السلام نے چند دینار کے عوض اس کو فروخت کیا اور وہ حق مہر مقرر کیا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. تو کم سے کم اتنا بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن زیادہ سے زیادہ آپ اگر 19 تولے سونے پر جائیں تو اندازہ لگائیں میری بہنوں، آج کے ٹائم کے ریٹ کے اعتبار سے جو گولڈ کی جو ریٹ ہے، کرنٹ ریٹ جو چل رہے ہیں، 19 تولے سونے کو اگر کرنسی میں کنورٹ کریں تو 50 لاکھ روپے کے قریب بن جائے گا. اور یہ سونے کا ریٹ اس لیے بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سونا کی قیمت جو ہے اس کے اندر انکریز ہی ہونا ہے، وہ اس کے اوپر اضافہ ہی ہوتے جانا ہے، کبھی اس کو ڈی ویلیو نہیں ہونا ہے. تو ہر دور کے اعتبار سے سونے کے ساتھ آپ اس مہر کو سمجھ لیجیے. اب ادا کرنے کی جو بات آ گئی کہ ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دینا، یہ پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہو گیا. پسندیدہ عمل شریعت میں جو سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے احسن طریقہ یہ ہے کہ تم انہیں کے مقررہ حق مہر ادا کر دو. اور اگر ہاتھ لگانے سے پہلے تمہارے علیحدگی کا طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے تب بھی مومن مردوں کے لیے یہ بات زیادہ افضل ہے کہ وہ اس میں سے آدھا حق مہر تب بھی ادا کریں. اندازہ لگائیں کتنی زیادہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف امفسائز کیا جا رہا ہے. اب اگر مثال کے طور پر ان لوگوں کا رشتہ چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، کسی نے اگر نکاح فارم جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر وومن رائٹس کے اعتبار سے وہ اتنا جیب خرچ دے گا، اتنا منتھلی دے گا، اتنا ڈیلی کے بیسس پر دے گا. اس پورے پیپر پر، اس پورے ایک پیج کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں پر جو دین کی تعلیم دی گئی ہے اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے، اور جو نکاح کروائے جاتے ہیں اس نکاح فارم کے اندر بھی ایک کراس کے ساتھ ڈنڈی کا نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی حقوق آپ کے ادا کرنے پر جو ہے وہ پابند نہیں ہے.